الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياح أمتي الجهاد في سبيل الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 11واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو ابن ماجہ اور ابو داود وغیرہ نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان میں یہ 7 صفت ہوتی ہیں اور آخر میں ایک جامع معنی 8ویں بات بیان فرمائی ہے کہ جو ساری صفات کو اپنے ہاتھے میں لے لیتی ہے. فرمایا یہ نیک بندے جو جہاد کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال، اپنی جان، وقت خرچ کرتے ہیں، ان کی صفتیں مزید یہ ہیں: التائبون، یہ ہر وقت اللہ سے توبہ بھی کرتے رہتے ہیں. العابدون، عبادت گزار بھی ہوتے ہیں. الحامدون، ذکر اذکار میں بھی وقت لگاتے ہیں. السائحون، روزے بھی رکھتے ہیں اور اس کی اور بھی تفسیریں ہیں، السائحون میں عرض کروں گا. الراکعون الساجدون، رکوع سجدہ کرنے والے ہیں. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. یہ پہلی والی جو صفات بیان ہوئی ہے نا، یہ اکثر بندوں میں ہوتی ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی ہوتا ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوتا. فرمایا کہ ان کی صفت الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ امر بالمعروف کرتے ہیں، جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کو اچھی بات کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کے ساتھی وغیرہ کوئی غلط کام کر رہے ہو تو اس کو حکمت کے ساتھ روکتے ہیں. یہ آخری جو صفت بیان ہوئی اس میں اکثر مسلمان کمزور ہیں، بس جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بس وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایمان کی تکمیل اپنی عبادت کے ساتھ ہے دوسری چیز بھی، کہ دوسرے لوگوں کو اچھی بات کی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے. جیسے گزشتہ ایک جمعے پر میں نے بتایا تھا کہ تقوی نام 2 چیزوں کا ہے. نیکیوں کو بجا لانا یہ آدھا تقوی ہے، اور گناہوں کو چھوڑنا یہ آدھا تقوی ہے. یہ دونوں چیزیں مل کر بندہ متقی ہوتا ہے. ایسے ہی نیک اور صالح شخص کون ہے کہ جو نماز، روزہ، خدمت خالق جو کچھ ہے یہ نیکیاں کر رہا ہے، لیکن ساتھ دوسروں کو بھی اپنی استطاعت کے مطابق دعوت دیتا ہے اچھائی کی اور برائی سے لوگوں کو روکتا ہے. یہ 7 صفت بیان ہوئی ہیں نیک لوگوں کی. آخر میں ایک جامع معنی صفت بیان ہوئی ہے. فرمایا والحافظون لحدود اللہ، یہ تمام اللہ کے حدود کی پاسداری کرتے ہیں.
ویسے بندہ تعریف کرتا رہے اسلام اچھا ہے، سنت اچھی ہے، لیکن جو اسلام نے حد بندیاں بیان کی ہیں ان کو پامال کرتا رہے، توڑتا رہے، تو یہ کیسے نیک شمار ہو سکتا ہے؟ حکومت کو تو مانتا ہے، اچھی حکومت ہے، لیکن اس کے جو قانون ہیں، حد بندیاں ہیں، ادھر رک جاؤ، ادھر اشارہ یہ ہے، فلاں ہے، اور اس کو نہیں مانتا، تو یہ نہیں صحیح اتباع والا شخص ہو سکتا۔ حافظون لحدود اللہ، ہر جگہ میں نا شریعت نے حد بندی کر دی ہے۔ آپ کے پاس 11 بجے وقت ہے، آپ کہیں نکل رہے ہیں، زور کی نماز نہیں پڑھ سکتے کہ ٹائم ہے ابھی پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ اس کا وقت شروع ہوا، اب اس کا ایک حد ہے، اس ٹائم تک، اس کے بعد قضا ہے۔ اس طرح روزہ ہے کہ آج دیر سے جاگے ہیں تو چلو ادھر سے 1 گھنٹہ آگے کر لیں گے نا، مطلب یہ کہ 7 بجے سورج غروب ہو رہا ہے نا جی، تو ہم 8 بجے افطاری کر لیں گے، گھنٹے ہی پورے کرنے ہیں نا، 15 گھنٹے 14 گھنٹے روزے کے پورے کرنے ہیں، تو آج لیٹ اٹھ گئے ہیں لہٰذا کھانا کھا لیتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، کوئی بات نہیں، ادھر سے ہم 1 گھنٹہ لیٹ افطاری کر لیں گے، ایسا نہیں کر سکتے۔ والحافظون لحدود اللہ، کہ اللہ کی حد بندیاں ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح اور چیزیں شریعت نے منع کی ہیں، جن چیزوں سے بھائی چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، فلاں نہ کرو، دھوکہ، یہ حد بندیاں ہیں، ان کو کوئی پامال کر رہا ہے تو نیک نہیں ہے۔ فرمایا جب یہ ساری صفات کسی میں ہیں تو اے میرے پیارے پیغمبر بشر المؤمنین، ایسے ایمان والوں کو پھر جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ التائبون، ہم بات کر چکے ہیں توبہ پر، العابدون پر بھی بات ہو گئی، عبادت کی فضیلت ہے بہت، جیسی کیسی بھی ہو جاری رہنی چاہیے۔ بعض دفعہ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جی بڑے ٹوٹے پھوٹے ہیں، بڑے کمزور ہیں، ہماری کیا عبادت، ہماری کیا تلاوت ہے۔ نہیں، آپ نے تو قبول نہیں کرنی ہے، آپ جس طرح بھی ہے آپ نظام کو جاری رکھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، قرآن مجید پڑھنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا اس کو ڈبل اجر ملے گا، کیونکہ پھر بھی وہ کر رہا ہے، تو جو زبان اس کی صحیح ہے وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ اجر اپنا ہے اس کی جگہ پر، لیکن جو تکلیف کے باوجود یہ کام کر رہا ہے تو اس کو زیادہ، اس کو فرمایا دوہرا اجر ملے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ میری زبان کی لکنت ہے تو میں کیسے پڑھ سکتا ہوں۔ اور عجیب بات ہم نے جو تجربے میں دیکھی ہے کہ بعض بچوں میں باتیں کرنے میں لکنت ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں کوئی لکنت نہیں ہوتی۔ قدرت کا عجیب نظام ہے۔ تو بعض جن کی زبان میں کچھ لکنت ہوتی ہے تو صوفیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد بتاتے ہیں کہ کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھتا رہے تو اس کی زبان میں جو کمی ہے گویائی میں اور فصاحت میں وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بعض رات نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اسم اعظم اسی میں ہے۔ بہرحال اسم اعظم ہر اللہ کی صفت میں ہے، جس صفت کے ورد میں آپ نے مجاہدہ اور مشقت کاٹا ہے وہ تو اللہ کی طرف رجوع ہے نا جی۔ تو بات یہ ہے کہ جو لکنت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کو زیادہ ثواب ہے۔ کسی کی نماز وہ سمجھتا ہے کمزور ہے، یوں کمزور ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے نظام کو جاری رکھتا ہے تو اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ ہمیشہ یہ بات ہے کہ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنی اعلیٰ بھی کر لیں، بہت آداب اور خضوع سے کر لیں، پھر بھی ہماری عبادت میں کمی رہتی ہے۔ اللہ سے دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری عبادت کو، ذکر اذکار یا جو بھی نیکی ہے قبول فرمائے، یہی ہمیشہ دعا ہو۔ اللہ اپنے فضل سے قبول کرتے بھی ہیں۔ ایک حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بابا ہارون الرشید کو ملنے جانا چاہتا تھا، تو سوچنے لگ گیا کہ کیسے ملوں گا، ہدیہ کیا لے کے جاؤں۔ تو پھر اپنے قریب ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا، وہاں سے گھڑا بھرا اور چل پڑا، اس کو اوپر سے بند بھی کیا تاکہ راستے میں چھلکتا نہ رہے۔ وہ کئی دنوں کے بعد پہنچا ہارون رشید کے دربار میں، کہا حضور اور تو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہم نے کہا بادشاہ سلامت نیچرل قدرتی چیزوں سے پتہ نہیں استفادہ کر رہے ہیں، نہیں تو ہمارے قریب ایک چشمہ تھا میٹھا، اس کا گھڑا بھر کے لے آیا ہوں۔ ملاقات ہو گئی، بادشاہ سلامت نے گھڑے کا جب ڈھکن کھولا
تو ساری محفل بدبو ہو گئی. وہ ظاہر کتنے دنوں سے چل چل کر, لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے ہارون نے. وہ بابا رہا 1-2 دن وغیرہ. جب جانے لگا تو اپنے خادم کو کہا کہ اس بابے کو ہمارے بغداد کے محل ایوان صدر کا ذرا سیر کرا کے تو پھر اس کو اتنی اشرفیاں دے دینا اور پھر بھیج دینا. جب بابے کو سیر کرائی تو اس میں تو نہریں بھی جاری ہیں, یوں بھی ہیں, محلات بھی ہیں, باغات بھی ہیں, چمن بھی ہیں, چشمے, اب سب کچھ ہے. بابا افسوس کرنے لگا کہ میں کتنا نالائق تھا, اور وہاں سے جو ہے وہ گھڑا بھر کے لایا. ادھر تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اور بادشاہ نے کچھ کہا بھی نہیں ہے کہ آپ کے پانی سے بو آ رہی ہے. تعریف بھی کی ہے کہ بہت اچھا آپ کا ہدیہ, آپ کا شکریہ, اور مجھے پھر اتنا کچھ انعام بھی دے دیا. یہ اس کی اور عنایت ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ لکھنے کے بعد اپنے لحاظ سے منطبق کرتے ہیں کہ ہماری عبادت اسی طرح ہی ہے, اور اللہ تو کہیں زیادہ دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ فضل و کرم والا ہے. وہ نوازتا ہے, ہماری نیت دیکھتا ہے, محنت دیکھتا ہے. تو اس لحاظ سے انسان یہ سوچے کہ میں کمزور ہوں, میری صحیح عبادت نہیں ہے, اور عبادت چھوڑ دے, ذکر چھوڑ دے, تلاوت چھوڑ دے, ایسا نہیں ہے. بس جاری رکھے. التائبون العابدون الحامدون, حمد و ثنا. حمد و ثنا الحمدللہ رب العالمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی ابتدا ہی حمد باری تعالیٰ سے ہے جب موقع ملے. اور اس کے لیے تو کوئی شرط بھی نہیں نا, ذکر اذکار کے لیے تو کوئی شرط نہیں کہ وضو ہونا ضروری ہے, قبلہ رخ ہونا ضروری ہے, کپڑے پاک ہونا ضروری ہیں, جگہ پاک ہونا ضروری ہے, وقت ہونا ضروری ہے. جیسے نماز کی شرائط ہیں, آپ جا رہے ہیں راستے میں, آ رہے ہیں وغیرہ, جب دل میں خیال آتا ہے آپ الحمدللہ سبحان اللہ. قرآن مجید نے ایک اصولی بات کی ہے کہ جس نعمت میں آپ اضافہ چاہتے ہیں, جس نعمت میں, اس نعمت کو ملحوظ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں. جس نعمت میں آپ اضافہ چاہتے ہیں, ہمارے ہاں تو جو نعمت ہے اور اس میں ہم اضافہ چاہتے ہیں تو اس نعمت کی کمی پر شکوے کرتے ہیں. مکان نہیں ہے, یا چھوٹا ہے, تنخواہ تھوڑی ہے, یا یوں ہے, یعنی شکوے ہو رہے ہیں. اصول یہ ہے کہ جس نعمت میں آپ اضافہ چاہتے ہیں اس نعمت میں شکر اللہ کا کثرت سے کرے. جو ہے اس پر تو شکر ہو نا. حدیث میں آتا ہے میدان حشر میں 3 رجسٹر لائے جائیں گے. 3 رجسٹر, یہ جو لکھے جا رہے ہیں نا جی کرامن کاتبین کے. ایک رجسٹر میں اعمال صالحہ ہوں گے, ایک رجسٹر میں گناہ ہوں گے لکھے ہوئے, ایک رجسٹر میں وہ نعمتیں لکھی ہوئی, وہ بھی کچھ نعمتیں لکھی ہوئی ہوں گی جو اللہ نے اس بندے کو عطا کی ہیں. تیسرے رجسٹر میں اس کی نیکیوں کا بھی رجسٹر ہے, ایک انبار ہے اس کی نیکیوں کا بھی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتے کو کہ ہماری فلانی نعمت جو اس نے اپنی زندگی میں, جتنی بھی زندگی تھی, ہماری فلان نعمت جو اس نے اپنی زندگی میں استعمال کی ہے, اس کو سامنے رکھ کر اس کی نیکیوں کا اس کے ساتھ توازن کیا جائے. نیکیاں غالب آتی ہیں, اور ہماری نعمت کا جو بدل ہے اس کی نیکیاں ہیں نا, شکر ہے نا جی. اللہ کی ہر نعمت کا حق کیا ہے کہ آپ اس پر شکر ادا کریں, زبان سے بھی, اعضاء و جوارح سے بھی, اور بدن سے بھی, مال سے بھی, جیسے ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑا شکر اللہ کی نعمت کا یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کو خلاف شرع استعمال نہ کیا جائے. صحت کی نعمت ہے, خلاف شرع استعمال نہ ہو. مال و دولت کی نعمت ہے, خلاف شرع استعمال نہ ہو. اور بھی جسم ہے, زبان ہے, اعضاء و جوارح ہیں, خلاف شرع استعمال نہ ہو. یہ شکر ہے اعلیٰ. پھر صدقہ دینا بھی شکر ہے, زبان سے سبحان اللہ کہنا بھی شکر ہے, 2 نفل پڑھنا بھی شکر ہے وغیرہ. تو فرمایا تیسرے رجسٹر میں نعمتیں لکھی ہوئی ہوں گی, اور فرشتے کو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیاں اور ہماری یہ ایک نعمت ہے, ان کا نا توازن کیا جائے. نیکیاں غالب ہیں تو بتائی جائیں, اور اس نعمت کا بدل کتنا اس نے شکر ادا کیا ہے وہ نیکیوں کی صورت میں وہ ہمیں بتایا جائے. ایک نعمت
کا شکر، اس کا وہ اعمال صالحہ کا پورا دورانیہ، پورا رجسٹر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اللہ کی ایک نعمت کا بدل پورا نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ شکر ادا کرنا ہے، ہم کما حقہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن جس نعمت میں کمی محسوس کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم واذ تأذن ربکم، تمہارا رب اعلان کرتا ہے۔ اعلان کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ ساروں کو اطلاع دی جا رہی ہوتی ہے، یہ کوئی خاص بندوں کو بلانے کا اعلان نہیں ہے۔ تأذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگلی آیت سخت ہے پھر وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتیں جو تمہیں ملی ہیں شکر ادا کرو گے، ہم ان نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ ایک تو ان نعمتوں کا حق ادا ہوا، ہر نعمت کا حق اس کا شکر ہے، اور وہ ادا ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ سے، لیکن مزید یہ کہ اس نعمت میں اللہ نے اور اضافہ بھی کر دیا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر سانس کے بدلے میں اللہ کا شکر واجب ہوتا ہے، اور سانس جو آتا جاتا ہے شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہے التائبون العابدون الحامدون حمد و ثنا اللہم لک الحمد ولک الشکر کما انت اہلہ، بس جیسے آپ کی شان ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہم کمزور ہیں کما حقہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو وہ بابے کے گھڑے کے پانی والی بات ہے، ہماری نعمت اللہ کے عظمت کے سامنے، اس کی شان شان کے سامنے بہت ہماری نیکی بہت کمزور ہے، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہمارا شکر بہت کمزور ہے۔ لیکن یہ تو دیکھنا ہے کہ جاری ہے، توجہ ہے، حاضری ہے، پورا تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ غافل ہے یا شکر گزاروں میں ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے پسند ہیں، غافل نہیں پسند۔ فرمایا نا جو شخص رات کو اتنی رکعتیں پڑھتا ہے، قرآن کی اتنی آیتیں پڑھتا ہے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع مختلف احادیث ہیں پڑھتا ہے، تو ہم اس کو غافلوں میں نہیں لکھتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار جانے کی دعا یہ ہے، مسجد میں داخلے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، سفر کی دعا۔ کیوں یہ دعائیں؟ کیا مطلب ہے؟ یہ دعائیں حاضری ہے کہ ہمیں اپنا معبود یاد ہے، ہمیں اپنا خالق یاد ہے، ربط جاری ہے۔ الانابت الی دار الخلود، التجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل النزول۔ صوفیاء کا کلام ہے، فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ کو یاد کرنا۔ گاڑی میں بیٹھا ہے تو دعا پڑھ رہا ہے۔ اچھا پرانے زمانے میں لوگوں کو دعا نہیں بھی آتی تھی نا جی، اذان ہوتی تھی، اذان شروع ہو گئی، عورتوں نے اگر بالفرض دوپٹہ نہیں اوڑھا ہوا، پہلے زمانے میں گھروں کے اندر صحن میں بھی بہت کم ایسا تھا کہ عورت دوپٹہ نہ اوڑھے، اپنے صحن میں، اپنے گھر میں، اپنے محرموں کے سامنے، زیرہ میں محرموں کے سامنے بھی ایسا بہت کم تھا کہ عورتیں گھروں میں بھی دوپٹے کے بغیر پھرتی ہوں۔ لیکن بالفرض اگر کوئی تھوڑا سا ادھر ادھر ہٹا ہوا ہے تو جیسے اذان شروع ہوتی تھی تو دوپٹہ صحیح کر لیتی تھی۔ اللہ کا نام آ رہا ہے نا جی، اور وہ دعا نہیں آتی کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ، وہ نہیں آتی۔ اذان ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حاضری لگ گئی نا جی۔ آپ کو کوئی دعا نہیں آتی، گھر میں داخلے کی نہیں آتی، نکلنے کی نہیں آتی، بس میں نہیں آتی، دعا عربی کی نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تیرا شکر ہے، حاضری ہو گئی ہے کہ آپ کا دل متوجہ الی اللہ ہے، دنیا کے ساتھ ایسا مدہوش نہیں ہے۔ ہاں وہ ایسے ہی نہیں انگریز یہاں آیا تھا، ہماری بدعمالی ہی ایسی تھی کہ شطرنج کھیل رہے تھے بادشاہ سلامت، یہ مغلیہ خاندان کی بات کر رہا ہوں، کسی نے اطلاع دی بادشاہ سلامت بیٹا بہت سخت بیمار ہے، کہتا ٹھیک ہے، پھر کہا مر گیا ہے، کہتا ٹھیک ہے، پھر کہا وہ جنازہ کفن دفن ہو گیا، کہتا ٹھیک ہے۔ ایسا دنیا میں مدہوش یہ انسان نہیں ہے، ہر موقع پہ جو اس کی حیت بدلتی ہے، دکان میں بیٹھا تھا باہر جا رہا ہے، حیت بدلی نا جی، اس نے اللہ کا نام لے لیا، گاڑی میں بیٹھا حیت بدلی نا، اللہ کا نام لے لیا۔ یہ دار الغرور
یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے نا جی، یہ دارالغرور میں مدہوش نہیں ہے، یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو کوئی کسی جگہ کی مخصوص دعا یاد نہ بھی ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، حاضری ہو گئی ہے۔ یہ کیوں دعائیں ہیں؟ کہ تاکہ انسان کا ایک ربط جو اپنے معبود کے ساتھ ہے وہ ٹوٹے نہیں۔ اور توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں اولاد کی محبت، مال و دولت کی محبت اللہ سے غافل نہ کر دے۔ مال و دولت کا معنی پیغمبرانہ سنت ہے، تجارت ہے وغیرہ، اور سچے تاجر کہ ان کا حشر انبیاء، صلحاء، شہداء کے ساتھ، لیکن ساتھ وہ صرف پورے مدہوش ادھر نہیں ہوئے، اللہ بھی ان کو یاد ہے، اذان بھی یاد ہے، اور حق حقوق بھی یاد ہیں۔ اگر دنیا میں وہ غافل ہو گیا اور اللہ رسول کو بھول گیا تو دنیا کے دھوکے میں آ گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ الْغُرُورِ وَالْآخِرَةَ دَارُ السُّرُورِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ الْفَنَاءِ وَالْغُرُورِ وَأَنَّ دَارَ الْآخِرَةَ دَارُ الْبَقَاءِ وَالسُّرُورِ۔ او دنیا والو، یہ دنیا فانی ہے، دھوکے کا گھر ہے، اس کے دھوکے میں نہ آ جانا، اور جدھر جا رہی ہو تمہارا سفر جاری ہے، جس منزل کی طرف جا رہے ہو وہ دار البقاء والسرور، وہ ہمیشہ کا گھر ہے، اگر اچھے کام کر کے جاؤ گے تو خوشیاں ملیں گی، دار البقاء والسرور۔ تو اگر یہ دھوکے میں، اگر یہی چیزیں دھوکہ دیتی ہیں، حالانکہ یہی چیزیں اپنی نہیں ہیں، وہ سمجھ کی بات ہے نا جی، یہی چیزیں، اولاد وہی اپنی ہے جو نیک ہے جی، دنیا میں بھی تو کوئی فائدہ ہوگا، خدمت کرے گی، جب دنیا سے آنکھیں بند کریں گے تو پیچھے کبھی دعا بھی کرے گی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ کام اپنا کر کے جاؤ، دوسرے پر اعتماد کرنا کہ وہ دعا کر لیں گے، وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا کچھ کر کے جاؤ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اس دن سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، پرہیزگار بن جاؤ، اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدی، جہاں والد بھی اپنے بچے کے کام نہیں آئے گا، نہ بچہ اپنے والد کے کام آئے گا، لا مولود عن ولدی واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق۔ اللہ رسول کی باتوں کو پڑھو، سمجھو، ان کو مانو، دلوں میں بٹھاؤ، یہ حق اور سچ ہے۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تمہیں دنیا کی زیب و زینت دھوکے میں نہ ڈالے، ولا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ دنیا بڑی مزین ہو کے سامنے آتی ہے، نقش و نگار دکھاتی ہے، انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ منقش سانپ ہے، یہ منقش سانپ ہے جس کے اوپر بڑے نقطے ہیں، نیلے پیلے سرخ سانپ کے اوپر نقطے ہیں۔ کوئی سمجھے یہ اتنا خوبصورت ہے، اسے لے لیتا ہوں، تو سانپ اپنی فطرت دکھا دے گا، ڈس جائے گا۔ دل میں بٹھانا اللہ رسول کو ہے، لیکن ہر وقت حاضری جاری رہنی چاہیے، حاضری کہ ہم غافل کاروبار کر رہے ہیں، رب تیرے سے غافل نہیں ہے۔
اور دنیا میں مصروف، تو پھر کیا ہوگا؟ شریعت بدامہ کی روحانیت۔ آپ بظاہر دنیاوی کام کر رہے ہیں، وہ دنیاوی کام بھی آپ کا نیکی بن رہا ہے، اور بعض دفعہ انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے، نیت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ بھی ویسے ہی جا رہا ہوتا ہے۔ روشن دان والے بندے کی بات، کیوں رکھا بھائی کمرے کا روشن دان؟ کہا اس لیے رکھا کہ اذان کی آواز آئے گی۔ تو روشن دان ہمیشہ ثواب بن گیا نا جی، ہوا تو آئے گی، روشنی تو آئے گی، وہ اس کی فطرت ہے۔ آپ کی نیت یہ تھی۔ بازار کیوں جا رہے ہیں؟ بال بچوں کے حق حقوق ہیں، ان کے لیے خریداری کرنے جا رہا ہوں، دعا پڑھ کے جا رہے ہیں۔ بظاہر دنیاوی کام ہے، پیٹ پوجا ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ نیت کے درست ہونے کی وجہ سے ثواب بن رہا ہے۔ ہر کسی کو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں، اپنا خون ہوتا ہے نا، جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے، جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو نہیں سمجھ آتی جی، مرنے کے بعد تو بیٹے ہو لے لیتے ہیں، زندگی میں بچوں پر کنجوسی کرتے رہتے ہیں۔ میں جو کہتا ہوں خدا کے بندے آپ کے جسم کا حصہ ہیں، جسم کا ٹکڑا ہے۔ نبی کا فرمان ہے کہ میری فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فلاں میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو وہ جائز خرچہ کرنا چاہیے۔ اسراف اسلام اجازت نہیں دیتا، ضروریات پر تو توجہ دے۔ تو بچے جو ہیں ان کی خریداری کے لیے جا رہا ہے، اس کا اپنا جسم کا حصہ ہے، اس کی محبت اور شفقت بھی کار فرما ہے۔ ہمارے ایک مصری استاد تھے، اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہے تو ان کو اور ترقی نصیب فرمائے۔ یہ مصر جامع ازہر جو ہے دارالعلوموں میں اپنا ایک استاد بھیجا کرتا تھا عربی سکھانے کے لیے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ باپ بھی بچے کی خدمت کرتا ہے، ثواب ہوتا ہے، لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے اور بوڑھے باپ کی جب خدمت کرتا ہے تو زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ ہم نے کہا استاد جی ایسے کیا ہو؟ کہا اس لیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں محبت کار فرما ہوتی ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اٹھا رہا ہوتا ہے، دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے اس کے آج کپڑے اس ڈیزائن کے لائیں گے، یہ چیز لائیں گے، اور اس میں تھوڑا سا پہلے اللہ رسول کو سامنے رکھ لے کہ اللہ کا حکم ہے بچوں کا خیال کرنا، تو یہ کپڑے خریداری، یہ فیڈر، یہ سب ثواب بن جائے گا۔ کہا اس وقت نا انسان کی محبت کا دخل ہوتا ہے، جب بچوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے ثواب تو ہے، لیکن جب والد بوڑھا ہو جاتا ہے، بے ٹائم وہ تنگ کرتا ہے، کہتا ہے اب مجھے اسپتال لے جاؤ، مجھے کھانسی آ رہی ہے، ابھی اس کی نیند جوان بچے کی لگی، وہ کہتا ہے مجھے پکڑو پیشاب کراؤ، یہ نہیں مشقت ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، لیکن شریعت کے حکم کو ملحوظ رکھ کے والد کے سامنے اف بھی نہیں کرتا تو ثواب زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے جی۔ الغرم بالغن، جتنا مجاہدہ ہوگا انعام اتنا ہوگا، جتنا کوئی محنت کرے گا پھل اتنا ملے گا۔ تو بات کر رہا ہوں کہ العابدون الحامدون السائحون الراکعون، یہ اللہ کی نیک بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ تو دنیاوی کام آپ بظاہر، اسلام میں تو رہبانیت ہے ہی نہیں نا جی، اسلام میں تو ہر کام اس کی اگر نیت صحیح ہے تو عبادت ہے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف یہی سمجھو کہ آج مولوی صاحب نے جمعے میں بیان کر دیا بیوی کے کپڑے خریدنے پہلے نیت ٹھیک کر لو عبادت، کاروبار کرو پہلے نیت ٹھیک کر لو عبادت، بازار میں جاؤ پھرو ٹرو چیزیں خریدو عبادت، تو صرف یہی عبادت نہ سمجھنا، یہ دوسری چیزیں یہ بھی عبادت ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، گناہوں سے بچنا، عمرہ، حج، یہ چیزیں یہ بھی عبادت ہیں۔ صرف ایک چیز کو لے کے کہ اپنے مطلب کا مسئلہ مولوی صاحب کا سمجھ آ گیا تو بس، ایک مسئلہ میں نے بیان کیا کہ لوگ شادیوں پر ہدیہ دیتے ہیں اور وہ اس کو قرض کی شکل رکھتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں یہ بھی ہمیں دے گا، اور لوگ لکھ بھی لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ہدیہ دیں، کوئی واپس دے یا نہ دے، بھلے وہ دے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ لکھنا اور یوں کرنا یہ ہدیہ تو نہیں ہے، پھر قرض ایک مصیبت میں ڈالنا ہے۔ آپ شادی میں ہدیہ دیں، یہ مسئلہ ہے۔ کسی رشتہ دار کو شادی کے بغیر بھی ہدیہ دیں، اس کی ویسے بھی خدمت کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں صدقہ دینا ثواب ہے، زکوٰۃ تو چلو فرض ہے، رکن ہے، نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ بھائی ہدیہ دینا بھی ثواب ہے، اشراق پڑھنا ثواب ہے، ظہر کے فرض پڑھنا ثواب ہے، تہجد پڑھنا زیادہ ثواب ہے، فرض تو نہیں ہے۔ سلام کرنا واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے، ثواب سلام کرنے والے کو زیادہ ہے، جبکہ جواب دینے والا تو واجب پر عمل کر رہا ہے۔ بات یہ ہے
کہ جو ہدیہ ہے اس کو بھی آپ رواج نہ سمجھیں، ثواب سمجھ کر دیا کریں، اور جب ثواب سمجھ کر چیز دی جائے تو اس کا پھر نعم البدل کی نیت نہیں ہونی چاہیے اس سے ہیں، نہ احسان جتلانا، نہ یہ کہنا، نہ کچھ، بس وہ کبھی دے گا اچھی بات ہے، اس کو شریعت نے الگ فرمایا کہ تم جب تمہیں کوئی ہدیہ دے تو اس کو ہدیہ دیا کرو، شریعت نے اس کو الگ بتا دیا ہے، آپ کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بالفرض غریب ہے، نہیں دے سکتا، صرف کہہ دیتا ہے جزاکم اللہ خیر، تو آپ کے ہدیے کا بدل اس نے ادا کر دیا ہے۔ تو ایک حدیث میں فرمایا کہ سنو لوگو، میں تمہیں بتاؤں، جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے جنت میں نہیں جاؤ گے، جب تک ایمان نہیں لاؤ گے محبت نہیں کرو گے۔ پھر میں بتاؤں محبت کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دینا بھی ثواب ہے، لیکن ہدیہ ہو، نیت قرض کی نہ ہو، جیسے شادیوں میں دیتے ہیں۔ وہ بندہ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے جو مسئلہ بیان کیا نا جی کہ شادی کے اوپر یوں اور یوں، میں نے اب پکا وہ مسئلہ یاد کیا ہے، میں کسی کی شادی پر ہدیہ دیتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا تو میری تقریر کا صحیح حق ادا کر رہا ہے، اللہ کے بندے میں نے یہ کہا خوب ہدیہ دیا کرو، واپسی کی نیت اور قرض اور وہ لکھنے والا پروگرام نہ کریے گا، تو اپنے مطلب کے مطابق کیسی پیاری چیز سمجھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو گھر بازار جانا، خریداری کرنا، نیت اچھی ہو، سب عبادت، روزی کمانا، مزدوری کرنا، کاروبار، دفتر، نیت اچھی، سب عبادت، لیکن بابو جی اسی عبادت کو لے کے نہ بیٹھ جانا، اور بھی عبادت ہے، ہر کسی کا ٹائم کا عبادت کا اپنا اپنا حق ہے اور اس کو ادا کرنا ہے۔ جی فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون، عبادت گزار ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو پتہ ہو۔ ہم نیکی کا پروگرام یہ رکھتے ہیں نا جی کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نیک ہیں، یہ پروگرام ہٹ جائے تب کام ہے۔ دیکھو ایک بندہ جا رہا ہے راستے میں، اپنے کام میں جا رہا ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں نہیں ہے، سبحان اللہ الحمدللہ دل میں کر رہا ہے، ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، یہ ہے اصل۔ لوگوں تو پتہ نہیں کہ جا رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ مجذوب اب جا رہا ہے دامن بھرے ہوئے، بس سب شکر کے حق نے آپ کا سائل بنا دیا، ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں ہے اور جا رہا ہے۔ بعض حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں نا جی وہ علیم بذات الصدور نہیں ہوتے، فرشتے جانتے کچھ ہیں ہم سے زیادہ کہ وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن فرشتے علیم بذات الصدور نہیں ہوتے، دل کے بھید نہیں جانتے، اس لیے جو نیکی ہم نے کی ہے فرشتے کو جو پتہ چلا وہ لکھیں گے نا جی۔ لیکن ایک بندہ جا رہا ہے، ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، دل میں اللہ کر رہا ہے، میدان حشر میں اللہ وہ نیکیاں بھی لے آئے گا جو اعمال نامے میں نہیں ہوگی۔ تو نیکی اصل یہ ہے جو اس کو پتہ ہو، اور اللہ ماشاء اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم تھوڑی سی جب تک وہ نہ کر لیں نمائش، دور ہی ایسا ہے نا جی، اخلاص کے ساتھ۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ملفوظ لکھا ہے، فرمایا الناس کلہم ہلکا الا العالمون والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون والمخلصون کلہم علی خطر عظیم۔ دنیا، آل دنیا، جن و انس سارے کے سارے خسارے میں ہیں، والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان بحیثیت جنس خسارے میں ہیں، مگر بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سارے انسان خسارے میں ہیں مگر جنہوں نے ایمان لایا، اپنے ایمان کو اعمال صالحہ کا لباس پہنایا اور کیچڑ سے اپنے لباس کو بچایا۔ سمجھ رہے ہو بات؟
لباس صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، خون کے نجاست کے داغ اس میں نہ ہو۔ خسارے سے بچنے والے وہ انسان ہیں جن میں 4 خوبیاں جمع ہو جائیں۔ ایمان لایا، اپنے ایمان کو لباس کا زیور پہنایا، اعمال صالحہ کا لباس پہنایا، پھر دوسروں کو بھی اچھی باتیں بتانے لگ جائے، اور دوسرے پھر خیر کریں گے، تو ملا بن گیا، تو تبلیغی ہو گیا، تو مسیتڑ ہو گیا، اچھی باتیں بتانے والوں کو تانے مارے جائیں گے، یہ تانے سننے کے لیے بس چشم قبول کر رہا ہے۔ 4 چیزیں اگر جمع ہو گئیں تو کامیاب ہو گیا۔ فرمایا الناس کلہم ہلکا الا العالمون۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سارے انسان ہلاکت میں جا رہے ہیں مگر عالم دین بچ جائیں گے، اور عالم بھی اتنے خوش نہ ہو۔ فرمایا والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون۔ سارے علماء بھی خطرے میں ہیں، ہلاکت میں جا سکتے ہیں اگر انہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون، اور عمل کرنے والے، نیکیاں بجا لانے والے بھی خطرے میں ہیں مگر اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والے کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے امام فرماتے ہیں والمخلصون کلہم علی خطر عظیم۔ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بھی ہر لمحے خطرے میں ہیں کہ کہیں زاویہ دل بدل نہ جائے، کہیں دل میں یہ نہ آ جائے میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، بڑی عبادت گزار ہوں، یہ سارے سوئے ہوئے ہیں، یہ تو اٹھے بھی نہیں ہیں تہجد میں، اور یہ فقیر اٹھا بھی ہے تہجد کے لیے۔ یہ بات آ گئی تو خطرہ ہے، اور انہی خطرات سے گزرنے کا نام ہے۔ فرمایا السائحون، اللہ کے نیک بندوں کی صفت سائح۔ 5 تفسیریں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی تفسیر کہ نیک بندے روزہ بھی رکھتے ہیں، فرض روزے کے علاوہ، جیسے حدیث میں آتا ہے نا لِمَالِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، آپ کے مال پر غرباء کا حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی، صرف بابو زکوٰۃ کا ہی نہ انتظار کیا کر، اس کے علاوہ بھی آپ کے مال پر غرباء وغیرہ جہاں ضرورت ہو، اور وہ ادھر بھی دیتا ہے ادھر بھی دیتا ہے، وہ بادشاہی بڑا عظیم ہے جی۔ ایک مقولہ ہے ایک صوفی صاحب کا، میں آپ کو تصوف کی تھوڑی تھوڑی بات بتاتا رہتا ہوں نا۔ فرمایا ایک شخص کی عمر بڑھتی گئی، لمبی عمر ہوتی گئی تو عبادت بڑھتی گئی، مال بڑھتا گیا، سخاوت بڑھتی گئی، عزت بڑھتی گئی تو اس میں عاجزی بڑھتی گئی۔ یہ خوبی ہونی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ السائحون، گزشتہ جمعے پر ہم نے بات یہاں ختم کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمایا کہ نیکی کے 3 دروازے ہیں، ابواب الجنہ، جنت میں داخلے کے 3 دروازے ہیں۔ ایک تو شرک، نماز، روزہ، وہ اس کے علاوہ فرمایا صدقہ ادا کرو، روزہ رکھو۔ روزہ خواہشات نفس کی توڑ ہوتا ہے، میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز فرمائی تھی تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز ابواب الجنہ، صدقہ ابواب الجنہ، اور روزہ۔ یہ گندا خون نکالتے ہیں نا جی، حجامہ کراتے ہیں وغیرہ، مزدور کو ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے کام کرنے میں جو خون سڑتا ہے وہ گندا سڑتا ہے، اور جو بابو نہیں کام کرتا اس کے لیے بہتر ہے حجامہ لگائے کہ وہ کالا خون نکالے۔ لیکن جو مجاہدے میں روزے میں ہوتا ہے، تسلسل میں روزے میں ہوتا ہے، تو وہ چیز کمزور ہوتی ہے روزے میں جو غلط راستے کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ خواہش نفس کا جوش جو غلط کاری کی طرف انسان کو لے جانا چاہتا ہے، روزے کے تسلسل سے وہ جوش ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا السائحون،
آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں سنا ہوگا کہ فلانی نے کی 10 گنا، فلانی نے کی یوں 700 گنا، اس طرح روزے کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب ماشاءاللہ اس اجتماع میں کئی لوگ روزے میں ہوں گے، ہمیں تو کوئی نہیں پتہ، اس وقت تو سارے ہی روزے میں ہیں کہ کچھ کھا پی نہیں رہے، لغوی روزہ تو ہے۔ روزہ فرمایا اللہ پاک نے مجھے پتہ ہے اس بندے کا روزہ ہے، کسی کو پتہ ہے یا نہیں، لیکن میں اس کا اجر اپنے پاس سے خاص عطا کروں۔ روزہ خاص اجر، خاص اجر کیا ہے؟ وہ ہم سے تو کوئی پھر ٹر کے پھر پوچھے کہ مولوی صاحب کیا ضرورت کیا، تو ہم کہیں گے سولر کے پیسے، پھر کہے گا مولوی صاحب اور کوئی کیا ضرورت، تو پھر ہم گھما کے یہی کہیں گے کہ پیسے، پھر کوئی کہے خاص اجر کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ روزہ اللہ نے فرمایا میرے لیے، میں اس کو اپنی طرف سے اجر عطا کروں گا۔ سمجھیں، لذیذ اشیاء کو روزہ دار فراموش کر رہا ہے، لذیذ مرغوبات غذاؤں کو، اپنی جائز خواہشات کو روزہ دار خیر آباد کر رہا ہے، اس طرف نہیں جا رہا۔ جب نہیں جا رہا تو اللہ پاک ملکوتی روحانی سیر کے اس کو درجات اور منازل عطا کر رہا ہے۔ یہ ہے روزے دار کو میں خصوصی اجر عطا کروں گا، یعنی اپنی معرفت عطا کروں گا۔ اور جب انسان نیکی کرتا ہے، ہر نیکی کا تتمہ، اس کا ثمرہ وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ اپنی معرفت عطا کرے۔ اللہ کی معرفت جب نصیب ہو جاتی ہے تو کسی نیکی کو بجا لانا کوئی مشکل نہیں، کسی گناہ کو چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، کہ اس کو ایک حقیقت سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو یوں سمجھاتے ہیں کہ ایک بندے کے سامنے آپ گلاب کی، دیکھو اوریجنل گلاب کی بات ہو رہی ہے نا، اوریجنل گلاب کی خوشبو ہوتی ہے، ایسے ڈرامہ شامہ کی خوشبو تو نہیں ہوتی، فارمی۔ آج نظام بھی فارمی، خوراک بھی فارمی، انسان بھی فارمی، سب نظام اس طرح ہی ہو گیا، اب کیا ذائقہ آئے گا کس چیز کا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اصلی گلاب کا پھول ہو نا جی، اور اس کی آپ تعریف کرتے رہیں، بڑے بڑے دانشور اور بڑے قلمدان اس کے بارے میں لکھتے رہیں، اتنی کلیاں ہوتی ہیں، ایسے رنگ ہوتے ہیں، ایسے یوں ہوتا ہے، ایسے فلان ہوتا ہے، لیکن بندہ کہے گا ٹھیک ہوتا ہے، جب تک کہ وہ خوشبو کو سونگھے گا نہیں تو وہ کیف اس کو جو قلم دانوں نے لکھا ہے وہ قلم دانوں کے پڑھنے سے نہیں ملے گا جب تک سونگھے گا نہیں۔ پھر وہ اب جب سونگھ لیا تو اس کو تعبیر نہیں کر سکتا، وہ چیز ہی ایسی ہے۔ اللہ کی معرفت کے بارے میں امام صاحب یہ فرماتے ہیں وہ چیز ہی ایسی ہے، جب نصیب ہو جائے تو لوگوں نے جان کے نذرانے دینا کوئی مشکل نہیں سمجھا۔ اور آپ سے پوچھ رہے ہیں احد میں، کہیں اور غزوات میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، حضور مجھے اجازت دیجئے میں تلوار لے کر جا رہا ہوں، مجھے احد پہاڑوں کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ معرفت جب نصیب ہو جاتی ہے، لیکن دیکھو ہر عبادت کا تتمہ میں نے بتایا کہ وہ معرفت ہوتی ہے، وہ معرفت ہوتی ہے، لیکن عبادت میں تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے، تمام آداب کا خیال رکھا جائے۔ جب فرض میں ہی آداب کا لحاظ نہیں ہوا تو وہ عبادت کا جو کیف ہے، جو اس نے ہمیں آگے ایک روحانی مقام عطا کرنا ہے معرفت ربانی کا، وہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ ہماری عبادت ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں نہ صحیح وضو ہے، نہ صحیح لباس ہے، نہ صحیح کھڑا ہونا ہے، نہ کچھ ہونا ہے، اور وہ درمیان میں موبائل بھی ہے اور بھی تصورات اور خیالات، تو وہ کیا عبادت ہے؟ اس میں معرفت کیا ملے گی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی ہمارے جیسے نالائقوں کی اصلاح کے لیے فرماتے ہیں، فرمایا من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنن، جس نے عبادت کے آداب کا خیال نہ رکھا اس کی بے برکتی سے یہ ہوگا کہ اس کے سنت عمل رہ جائیں گے۔ ومن تہاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، جو سنت کا خیال کرنے والا نہیں ہوگا وہ فرائض کو چھوڑنے والا بن جائے گا۔ ومن تہاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفہ، جو فرائض کا پابند
مند نہیں رہا اللہ کی معرفت سے محروم ہو جائے گا۔ جب معرفت ہی نہیں ملی، اسلام کے حکم کی اتباع میں اس کا دل نہیں لگے گا، بوجھ محسوس ہوگا جو کچھ کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا